بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس کا کوئی خاص نام نہیں ہے، اس لیے میں نے اس کو بونس لیکچر کہا ہے۔ بونس اس لیے کہ بی ایس والوں کے تو سلیبس میں اس کی کوئی خاص امپورٹنس نہیں ہے، کیونکہ پیپر میں شاید نہ آئے، شاید آ بھی جائے، لیکن بونس اس لیے ہے کہ پی پی ایس سی، پی ایم ایس، سی ایس ایس اور اس طرح کے جتنے بھی کمپیٹیٹیو ایگزامس ہیں، ان میں جو چیزیں آتی ہیں نا ایم سی کیوز، وہ اس لحاظ سے یہ والا لیکچر بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس میں ایک پاس پیپر کا ایک ایم سی کیو آیا بھی ہوا ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گی بعد میں۔ اس سے پہلے ہم آج کی اچھی بات کر لیں، وہ یہ ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے اپنی زندگی کسی نہ کسی حصے میں یا ابھی تک گیمز کھیلنی ہوں گی، ٹھیک ہے؟ اور گیمز میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہر لیول کے بعد جو نیکسٹ لیول آتا ہے تو بہت مزہ آتا ہے، مطلب اچھا لگ رہا ہوتا ہے، اور ایک تھرل ہوتی ہے کہ کسی طرح جو ہے میں ٹاپ لیول پہ پہنچ جاؤں۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ گیم بھی، حالانکہ وہ ایک تفریح ہوتی ہے بالکل، تو اس میں بھی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ جب اگلے لیول پہ جاتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ آپ کو مزہ زیادہ آنے لگتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ گیم مشکل بھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے چیلنجز بھی اور ہو جاتے ہیں جو پہلے والے نہیں تھے اسٹیپ میں۔ تو اسی طرح زندگی بھی ہے۔ زندگی کو میں گیم تو نہیں کہوں گی، لائف از اے ویری سیریس تھنگ، لیکن اس میں بھی گیم کی طرح آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ جلدی سے نیکسٹ لیول پہ پہنچ جائیں، جلدی سے آپ اگلے والے لیول پہ پہنچ جائیں، اور ایسے جلدی ہو نہیں رہا ہوتا کیونکہ لائف از ناٹ اے گیم۔ آپ کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ جی جلدی سے آپ کا جو ہے نا معاشرے میں رسپیکٹ مل جائے، جلدی سے اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کی فوراً پڑھائی ختم ہو، ڈگری ملے، جاب مل جائے، یا کوئی ایگزام ہے تو پاس ہو، فوراً رزلٹ آئے اور آپ کی جو ہے وہ نوکری پکی ہو جائے، اور پھر جو ہے جی شادی ہو جائے، بچے ہو جائے۔ تو یہ ساری چیزیں نا، یہ آپ کو صرف اس لیول پہ اتنی تھرلنگ اور اچھی لگ رہی ہوتی ہیں جب آپ اس لیول پہ پہنچے نہیں ہوتے۔ جیسے ہی آپ اس لیول پہ پہنچ جاتے ہیں نا، آپ کی شادی ہو جائے، بچے ہو جائیں، آپ کو گھر اچھا مل جائے، آپ کو گاڑی اچھی مل جائے، ہر چیز کے ساتھ نا اس کے چیلنجز آتے ہیں، ہر چیز کا ایک صدقہ ہوتا ہے، ہر چیز محنت مانگتی ہے، اور وہ محنت آپ اپنے وقت کے ساتھ دیتے ہیں، آپ اپنے جسم، اپنی انرجی دے کے دیتے ہیں، آپ کو بہت قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور وہ پھر چیز آپ کو ملتی ہے۔ اور جب وہ چیز آپ کو ملتی ہے تو تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا اس نعمت کے مل جانے کا وہ مزہ اب وہ والا نہیں ہے جو پہلے، جب آپ اس سے لوور لیول پہ تھے اور آپ اس کو اسپائر کر رہے تھے، تب جو آپ کو فیل ہوتا تھا کہ مجھے یہ مل جائے تو پتہ نہیں کتنا مزہ ہے، وہ اب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیوں؟ کیونکہ اس کے ساتھ آپ کے اوپر بہت ساری ریالٹیز اوپن ہوتی ہیں۔ چلیں جی، آ جائیں ہم آج کے لیکچر کی طرف۔ اچھا، سب سے پہلے حروف مقطعات کیا ہیں؟ حروف مقطعات جو ہے نا، یہ قرآن میں کچھ حروف ایسے ہیں جن کے کوئی ایسے جو ہے نا اسپیسیفائڈ میننگز ہمیں نہیں ملتے، اور مختلف مفسرین نے اس کی مختلف تشریحات کی ہیں، اور مکی مدنی صورتوں کے ڈفرینس میں یہ آپ کو بتانا بھول گئی تھی کہ حروف مقطعات زیادہ تر مکی صورتوں میں، زیادہ تر کیا، سارے ہی حروف مقطعات جو ہیں وہ آئے ہی مکی صورتوں میں۔ اچھا، اب اس میں جو ہے نا، میرا جو نظریہ ہے، جو میں مانتی ہوں، وہ یہ چیز ہے کہ یہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ ایکسپلین نہیں کیا، ہمیں بتایا نہیں کہ کیا ہے، تو اس کے بارے میں زیادہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جیسے کہ نہیں بتایا، نہیں اس پہ بات ہوئی، تو بس ٹھیک ہے، ہمارا کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہو رہا کہ ہمیں اس کا میننگ پتہ چل جائے یا نہ پتہ چلے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس میں آگے آ جائیں، تفسیر قرطبی جو ہے نا، جو کہ پہلے ایک پاسٹ پیپر میں ایم سی کیو بھی آیا ہوا تھا پی پی ایس سی میں میری دفعہ، کہ کتنی جلدوں پہ مشتمل ہے، تو 30 جلدوں پہ مشتمل ہے، بہت بڑی تفسیر ہے، اور علامہ قرطبی کی لکھی ہوئی ہے، غالباً اس کا نام ہے الاحکام القرآن۔ تو اس میں جو ہے نا حروف مقطعات کی انہوں نے اس طرح بات کی ہوئی ہے کہ حروف مقطعات جو ہے نا وہ یوز ہوتے تھے عرب میں، ٹھیک ہے؟ بعض جو ہے نا الفاظ جیسے نون والقلم وما یسطرون جو آئے تھے، اس میں نون جو ہے نا وہ ذُالنون کو شو کرتا ہے، جو کیونکہ یہ سورہ یونس ہے، تو حضرت یونس کا ذکر ہے، تو ذُالنون مچھلی والے، نون کہتے ہیں مچھلی کو، تو اس وجہ سے اس کو ڈپکٹ کر رہا ہے۔ تو خیر، مطلب یعنی اس میں اتنی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ضمناً ایک بات آئی تھی اور کیونکہ ایک ایم سی کیو آیا تھا، اس لیے میں نے تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دیا۔ اچھا جی، آگے آ جائیں۔ پوائنٹ نمبر 2، آیت کیا ہے؟ آیت کے لغوی مطلب ہے معجزہ یا نشانی، اور قرآن میں ٹوٹل کتنی آیتیں ہیں؟ آگے چل کے میں بتاؤں گی، تھوڑا سا ڈفرینس ہے، لیکن مشہور جو قول ہے وہ یہ ہے کہ 6666 آیات ہے۔ یہ سب سے ایزی ایم سی کیو ہے، جس کو آتا ہے اور جب پیپر میں آتا ہے تو اس کو بہت خوشی ہوتی ہے۔
اچھا پھر آ جائے سورت. سورہ کسے کہتے ہیں؟ سورہ کا لغوی مطلب ہے شہر پناہ یا فصیل، یعنی جیسے پرانے زمانے میں آپ دیکھتے تھے کہ فورٹس بنی ہوتی تھیں، قلعے بنے ہوتے تھے اور ان کے ارد گرد فصیل ہوتی تھی اس قلعے کو بچانے کے لیے، اس ایکچوئل شہر کو، سٹی کو بچانے کے لیے، تو وہ جو ہے اسے سورت کہتے ہیں. اور ایک اس کا لغوی مطلب یہ بھی ہے اونچی جگہ. اور قرآن میں کل کتنی سوراز ہیں، کتنی صورتیں ہیں؟ ٹوٹل 114. اور وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مدنی صورتیں جو ہیں وہ 28 ہیں اور جو مکی صورتیں ہیں وہ 86 ہیں، تو ان کو پلس کر کے 114 بن گیا ٹوٹل. اچھا جی آگے آ جائیں. آخری آیت جو قرآن کی ہے نا، اس کے بارے میں دو رائے ہیں. ایک تو ایک ہے سورہ مائدہ کی، وہ والی آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ آخری آیت نہیں تھی، وہ مشہور آیت تھی، کیونکہ جو آخری آیت تھی نا اس کے بعد اللہ کے رسول کی بہت جلدی ڈیتھ ہو گئی تھی اور لوگ جو ہے نا وہ بھول بھال گئے، اور اس میں مطلب یہ آیت تو نہیں بھولے، لیکن مطلب اس چیز کو جو ہے نا وہ اتنا زیادہ انڈورس نہیں کیا گیا کہ یہ آخری آیت ہے، کیونکہ اس کے بعد ایک بہت بڑا سانحہ ہو گیا تھا جو اللہ کے رسول کی وفات کا تھا، اور وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281 ہے. اور وہ جو ہے آیت اس طرح ہے کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا، وَاتَّقُوا يَوْمًا یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. چلے مجھے یاد نہیں آ رہی ہے، اب میں جو ہے نا دیکھ کے تو ادھر لگا دوں گی، پیسٹ کر دوں گی، پھر آپ دیکھ لیجئے گا. اچھا اب آگے آ جائیں. سبا قرات. سبا قرات قرآن جو تھا نا وہ 7 لہجوں میں نازل ہوا تھا. ایک تو وہ لہجہ ہے جو ہم پڑھتے ہیں جو کہ قریش کا لہجہ ہے، اور اس کے علاوہ مختلف قبائل کے جو ہے نا 7 اس وقت رائج طریقے تھے. جیسے آپ مصر یا سوڈان میں چلے جائیں نا تو وہ ابھی بھی تھوڑا سا ڈفرینٹ طرح سے قرآن پڑھتے ہیں، ہوتی وہ عربی ہے لیکن عربی کا لہجہ ڈفرینٹ ہے. جیسے آپ اس کی مثال لے لیں کہ ہم پنجابی ہیں، پنجابی بولتے ہیں، تو پنجابی میں بھی کتنے لہجے ڈفرینٹ ہے. سرائکی اور طرح سے بولی جاتی ہے، حالانکہ وہ بہت سملر ہے پنجابی سے، لیکن جو ہے وہ دوسری والی پنجابی اور ہے، وہ جو سکھ پنجابی بولتے ہیں وہ اور بھی ڈفرینٹ ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا یعنی یہ ڈفرینسز آ جاتے ہیں لینگویج میں. اور قرآن جو ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کے لیے آسانی کی تھی، مطلب بعض اوقات نا لینگویج میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ وہ لفظ زبان پہ ویسے چڑھتا ہی نہیں ہے ایک لہجے میں جو دوسرے لہجے میں ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ ہماری اردو میں چے ہے اور وہ چے عربی میں نہیں ہے. تو خیر اس طرح 7 لہجے تھے، لیکن جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے نا اپنے دور میں ایک لہجے پہ قرآن کو کروا دیا تھا، کیونکہ اس سے نا اختلاف بہت بڑھ رہا تھا مختلف لہجوں کی قرأت سے. اور اس کی اگزامپل میں ایک دیتی ہوں کہ میری ایک کلاس فیلو تھی، وہ ایجپشین تھی، تو وہ جب بھی مطلب سورہ ناس پڑھتی تھی نا، وہ پڑھتی تھی قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. تو اس طرح وہ قرآن پڑھتی تھی اور ہمیں بہت عجیب لگتا تھا کہ یہ کیوں ایسے بول رہی ہے، لیکن وہ کہتی تھی کہ یہ صحیح طریقہ ہے، ہم تو سارے ایسے پڑھتے ہیں. اور اس کو ہمارا طریقہ عجیب لگتا تھا جب ہم ناس کو اس طرح کھڑے الف کے ساتھ پڑھتے تھے. تو خیر جو ہے یہاں پہ ہمارے جو ہیں 5 پوائنٹس ہوئے. آگے آ جائیں. اچھا جی پھر ہے 6 پوائنٹ ہمارا تعدد حروف. اچھا تعداد کہتے ہیں تعداد جو ہے نا قرآن کے حروف کی وہ ہے 323,760. اس کو رٹا لگا لیں، ٹھیک ہے. اور الفاظ کل کتنے ہیں؟ 86430. اور آیات جو ہیں وہ میں نے وہی بات آپ کو بتائی تھی کہ مشہور تو یہ ہے کہ 6666 ہے، لیکن ایک جو ہے نا ایک کیا کافی سارے اسکالرس کا ویو یہ بھی ہے کہ ٹوٹل جو آیات ہے نا وہ ایکچولی 6236 ہے. اور ڈفرینس کیوں آتا ہے؟ دونوں ہی رائے غلط نہیں ہم کہہ سکتے. وہ اس وجہ سے آتا ہے کہ قرآن میں نا بہت سارے حروف ایسے ہیں جو لکھنے میں آتے ہیں لیکن پڑھنے میں نہیں آتے، اور بعض ایسے ہیں جو پڑھنے میں آتے ہیں لیکن لکھنے میں نہیں آتے. اور مثال کے طور پہ کئی جگہ پہ جو کھڑی الف ہے نا مطلب اس کو جو ہے الف کے طور پہ آپ نہیں لے رہے، اور کئی جگہ مطلب کوئی کاؤنٹ کر رہا ہے تو وہ لے بھی رہا ہے. پھر اس طرح بسم اللہ کے حروف میں بھی جو ہے نا بسم اللہ کی جو رے جو ہے رحمان کے ساتھ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو رے جو ہے ہے کے ساتھ ملتی ہے، تو وہاں پہ جو ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حذف ہو رہا ہے حرف، اور کچھ کہتے ہیں نہیں ہو رہا. تو اس وجہ سے جو ہے نا یہ ڈفرینس الفاظ کا جب آتا ہے یا حروف کا آتا ہے تو اس کے بعد آیات کے اوپر بھی ڈفرینس آتا ہے. اچھا پھر آ جائے قرآن کی جو ہے نا مختلف جو ہے نا ڈویژنس کی گئی منزلیں اور رکوع تو ہم سب کو پتہ ہے کہ مطلب جو ہے نا وہ اس وجہ سے کیا گیا کہ قرآن جو ہے نا وہ ایزیلی ایک مہینے میں اگر ختم کرنا ہو تو اس حساب سے اس کو ڈیوائڈ کیا گیا کہ اتنے رکوع جو ہیں وہ آپ ایک مہینے میں کریں گے تو وہ 30 بنیں گے. تو سوری
وہ تھا پارا، ہاں پارا میں نے بتانا تھا کہ جو 30 پارے ہیں نا وہ اس وجہ سے ہیں۔ پھر مزید پارے کو آگے ڈیوائڈ کیا گیا تو وہ رکوع بنے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا ایک ڈویژن ہے منزلیں، قرآن کو جو ہے نا اگر 7 دنوں میں ختم کرنا ہو تو اس کے حساب سے اگر برابر ڈیوائڈ کریں تو وہ 7 منزلیں بنتی ہیں، اور وہ 7 منزلیں جو لوگ حفظ کرتے ہیں ان کو پتہ ہے وہ منزلوں کے حساب سے یاد کرتے ہیں۔ تو اس میں ایک جو ہے نا آسان سا ایک نیمونک میں نے بنایا ہے، کیونکہ ویسے آپ یاد کریں گے کہ کس صورت سے لے کے کس صورت تک ایک منزل بنتی ہے اور دوسری منزل سٹارٹ ہوتی ہے، تو وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایک اس کا جو ہے نا میں نے یہ بنایا ہے کہ فمی بشوق، آپ اس کو یاد رکھ لیں۔ یہ میں نے سائڈ پہ لکھا ہوا ہے بالکل، یہ 6236 کے نیچے جو ہے نا فمی بشوق۔ فمی فے سے ہے فاتحہ، میم سے مائدہ، یہ سے یونس، بے سے بنی اسرائیل سورہ بنی اسرائیل، پھر شین سے سورہ شعراء، پھر واو سے والصافات، اور جو اینڈ پہ قاف ہے تو وہ سورہ قاف ہے۔ تو یہاں تک ہمارا جو ہے آئی ہوپ سو کہ لیکچر کمپلیٹ ہو گیا۔ تو اس میں اگر آپ کو مزہ آیا کہ آپ کو کچھ چیزیں جو ہیں نئی پتہ چلی تو آپ مجھے ضرور کمنٹس میں بتانا، اور جو بچے نہیں لکھتے مجھے ان سے بہت زیادہ گلہ ہے، اور کوئی اتنا زیادہ ٹائم تو نہیں لگتا نا کہ آپ لے کے بیٹھیں، آپ بلکہ ویڈیو کھولتے ہوئے ہاتھ میں پین پنسل کوئی چیز بھی لے لیں اور تھوڑا سا اسکربلنگ کر کے مجھے واٹس ایپ کر دیں، مجھے اتنی خوشی ہوگی نا، میں آپ کو بتا نہیں سکتی اس بات سے۔ اچھا جی، ساتھ ہی مجھے اس کے ساتھ اجازت دیں، چلیں ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو لوگ آخر تک رکے ہیں، ویڈیو دیکھتے رہے ہیں، ان کے لیے بہت زیادہ تھینکس، جزاک اللہ۔ اور ان کے لیے مزید ایک بونس جو ہے اینڈ پہ رہ گیا تھا، اور وہ اس لیے رہ گیا تھا کیونکہ میں بھول گئی اور ان کو فائدہ ہو گیا۔ تو وہ یہ ہے مزے کی بات کہ قرآن کو جو سب سے زیادہ جاننے والے 2 صحابی، ان میں سے ایک ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود اور دوسرے ہیں حضرت علی بن ابی طالب۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہے نا وہ قدیم الاسلام میں سے ہیں، یعنی شروع کے جو سابقون الاولون تھے، اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والے، اسلام لانے والے، اور ان کو قرآن کے جو ہے نا ان کو بہت زیادہ نالج تھا۔ قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہوگی جو حضرت ابن مسعود نے یاد نہیں کی جب سے وہ اتری اور ان کو اس کا پتہ نہ ہو۔ اور جو ہے نا ان کی فقاہت اور ان کی عقل مندی اور ان کی سمجھداری کی یہاں تک جو ہے نا وہ امپورٹنس تھی کہ جب اللہ کے رسول کے دور کے بعد بھی حضرت عمر کے دور میں نا حضرت عمر نے ان کو کوفہ بھیجا، تو انہوں نے کہا کہ اہل کوفہ، میں اس بندے کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں جس کا دور جانا مجھے بہت گراں ہے، کیونکہ مجھے نا اپنے کاموں کے لیے ان سے مشوروں کی اتنی ضرورت پڑتی ہے۔ اور جو ہے نا اللہ کے رسول کی ایک حدیث بھی ہے کہ میری امت کے قاری عبداللہ بن مسعود ہیں، وہ اتنا اچھا قرآن پڑھتے تھے اور ان کی قرات بہت اچھی تھی۔ اور پھر ہیں حضرت علی بن طالب، جن سے کوئی بھی شخص ناواقف نہیں ہے۔ آپ جو ہے بچے تھے جب آپ اسلام لے کے آئے، بچوں میں سب سے پہلے تھے جو اسلام لے کے آئے، اور آپ کہتے تھے سلونی اما شئتم، کوفہ کے لوگوں مجھ سے پوچھ لو جو بھی تم نے سوال کرنا ہے، جو تمہارے دل میں آتا ہے میرے سے سوال کرو، میں تمہیں جواب دوں گا۔ اور اسی وجہ سے ان کا ایک لقب سلونی بھی پڑ گیا، یعنی جو ہے نا ان کی اس بات کی وجہ سے کہ مجھ سے پوچھو، مجھ سے سوال کرو، کیونکہ ان کو قرآن کا اتنا نالج تھا۔ حضرت علی خود کہتے ہیں کہ مجھے قرآن کی ہر آیت کا پتہ ہے کہ کب اتری، کس بارے میں اتری، اور کیا اس کی ریزن تھی، اور اس کی جو ہے نا، اور آپ کو پتہ ہے حضرت علی کا فہم بھی ماشاءاللہ کہ وہ بہت زیادہ ذہین اور انٹیلیجنٹ تھے۔ اور اس کے ساتھ ہمارا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔